مال کے نصاب پر قربانی واجب ہے، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، قربانی کروائے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی قربانی قبول ہوگی۔ لیکن 3 لوگوں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ 3 لوگ، یہ 3 قسم کے جو لوگ ہیں، لاکھوں جانور قربان کر دیں، لاکھوں کی تعداد میں یہ قربانی کر دیں، لیکن ان کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے۔ کون ہے یہ لوگ؟ نمبر 1 پر آتا ہے سود کھانے والا، کہ جو سود کا کام کرتا ہے اور سود کے کمائے ہوئے پیسوں سے جانور لا کے اور پھر قربانی کرتا ہے، یعنی حرام دولت اکٹھا کر کے اور اسی دولت سے پھر جانور خرید کر کے اور قربانی کرواتا ہے، تو اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ حرام کی دولت ہے، حرام کی کمائی ہے۔ سود کھا کر لوگوں کا خون چوس چوس کر کے اس نے پیسے جمع کیے، لوگوں کی بد دعائیں لے لے کر اس نے پیسے جمع کیے، اور پھر اس سے اللہ کی بارگاہ میں جانور قربان کرتا ہے، نہیں قربانی ہوگی۔ آپ کو پتا ہے سود کھانے والا کتنا بڑا گناہگار ہے؟ لوگوں کے خون چوس چوس کر یہ جمع کرتا ہے پیسہ، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی اس کو سود دیتا ہے، جس کے پاس ہے وہ بھی دیتا ہے، تو سود سے دولت جمع ہو گئی، مالدار بن گیا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں لاکھوں جانور قربان کر دے، اس کی قربانی اللہ کے یہاں مانی نہیں جائے گی۔ سود کھاتے ہیں جو لوگ، کہ قیامت کے دن ان سے سوال ہوگا، اور ان کے پیٹ اتنے موٹے کر دیے جائیں گے، اتنے بڑھا دیے جائیں گے جیسے بڑے بڑے مکان، ان کی قبروں میں سانپ اور بچھوؤں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ دوسرا، شراب بیچ کر قربانی کرنے والا، یعنی جس کا شراب کا کام ہے، اس کی شراب کی دکان ہے، شراب بیچتا ہے اور شراب بیچ کر اس نے پیسے کمائے ہیں، تو اس پیسے سے بھی اگر وہ قربانی کروائے گا تو اس کی قربانی نہیں مانی جائے گی۔ جوا کھیل کر کوئی پیسہ کماتا ہے، کوئی سٹے پہ پیسہ کماتا ہے، یا الگ الگ طریقے سے حرام کمائی سے جو پیسے کماتا ہے اور اس کمائی سے قربانی کرواتا ہے، تو اس کی قربانی بھی قبول نہیں ہوگی۔ لاکھ قربانی کروا دے، لاکھ جانور کٹوا دے، لاکھ جانور کٹوا کے بکوا دے، لاکھ جانور کٹوا کے اور تقسیم کروا دے، قربانی قبول نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس نے اللہ سے بغاوت کی ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے، حرام کمائی کی ہے، حرام کام سے پیسے کما کے پھر وہ قربانی کروا رہا ہے۔ اگر آپ کو قربانی کروانی ہے، جائز کمائی سے قربانی کروائیں، اللہ کو راضی کر کے جو کام کریں گے اس میں فائدہ ہے، اور اللہ کو ناراض کر کے اگر کوئی کام کریں گے تو نقصان ہی اٹھائیں گے۔ اور تیسرا، اس کی بھی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے جو کسی کا حق مار کے قربانی کرتا ہے۔ لوگوں کا قرض آ رہا ہے، لاکھوں روپیہ لوگوں کا دبا کے بیٹھا ہے اور لوگوں کو پیسے دے نہیں رہا، لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں اور اس نے ان کو جھٹلا دیا کہ بھائی تمہارا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے لوگوں کا حق مارا ہے۔ ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، تو جو حقوق اللہ کے تحت جو کام ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کا حق ہے، تو اللہ ہو سکتا ہے کہ معاف کر دے، اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے تو ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، لیکن جو حقوق العباد ہوتا ہے وہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کے پیسے لیے ہیں اور اس کو پیسے واپس نہیں کیے، اس نے مانگے، آپ نے اس کو جھٹلا دیا، یا آپ نے کہا ہم نہیں دیں گے، یا آپ نے کہہ دیا کہ ہم نے آپ سے نہیں لیے تھے، تو آپ نے اس کا حق مارا، اور حق مار کر کے اگر آپ قربانی کرتے ہیں، لاکھوں جانور قربان کرتے ہیں، آپ کی قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ ان باتوں کو ذرا خیال میں رکھیں اور قربانی کریں تو پاک اور صاف کمائی سے، جو نیکی سے کمائی ہوئی کمائی ہے، جو جائز کمائی ہے، اس سے قربانی کریں گے تو پھر آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، اور آپ کا جو نیک جائز پیسہ قربانی میں لگے گا وہ قربانی اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ اگر کسی نے ایک جانور خریدا ہے اور اس میں 7 حصے لیے ہیں، 7 حصے ڈالے ہیں، 7 پتی ڈالی ہیں، اگر کسی ایک کا بھی ایمان ڈگمگایا، یعنی کسی ایک نے بھی سوچا کہ مجھے اتنا گوشت مل جائے، یا کسی ایک نے بھی سوچا کہ مجھے کلیجی مل جائے، مجھے یہ چیز مل جائے، مجھے پائے مل جائے، تو پھر کسی کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی، 6 لوگوں کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اگر ایک کا بھی ایمان ڈگمگا گیا، ایک کی بھی نیت خراب ہو گئی کہ مجھے یہ چیز مل جائے، تو پھر 7 کی قربانی رد ہو جائے گی، 7 کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ تو قربانی کرنے سے پہلے ہی جو حصہ ڈالتے ہیں، پتی ڈالتے ہیں، تو ایک جانور میں جب 7 لوگ حصہ لیتے ہیں تو 7 آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں کہ جو بھی اس میں تقسیم ہوگا، جو بھی بانٹا جائے گا، برابر برابر کر دیا جائے گا، کوئی بھی اپنی نیت خراب نہ کرے کہ مجھے وہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، اس سے قربانی قبول نہیں ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیں، ہاں، جب پتی ڈالا کریں، حصہ ڈالا کریں، تو یہ بات ذرا خیال میں رکھا کریں کہ اپنی نیت کو سنبھالے رہنا، ورنہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ سر یہ دیکھ رہا ہے کہ جب قربانی کا ٹائم آتا ہے تو پھر اگر 7 لوگوں نے پتی ڈالی ہے تو ایک تو اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی مجھے پائے دے دینا، دوسرا کہتا نہیں بھائی مجھے کلیجی نکال دینا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اگر ایسا کسی نے بھی کہہ دیا تو پھر قربانی قبول نہیں ہوگی۔
بہتر طریقہ یہ ہے کہ ساری چیزیں کاٹ پیٹ کے برابر کر کے سب میں ملا دیا جائے اور سب برابر برابر تقسیم کر دیا جائے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ قربانی اس پر ہوگی جو مالک نصاب ہے۔ ایک گھر میں اگر 3 لوگ مالک کے نصاب ہیں تو تینوں پر قربانی جائز ہے۔ ایک گھر میں اگر 10 لوگ ہیں اور 10 بھی مالک نصاب ہیں تو 10 پر قربانی واجب ہے، وہ قربانی کرنا ہی پڑے گی، نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے گاؤں دیہات یا شہر میں بھی، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سال ہم والد صاحب کے نام کروا دے رہے ہیں، یا اس سال ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کروا دے رہے ہیں، اگلے سال اپنے نام کروائیں گے یا اگلے سال امی کے نام کروائیں گے، کسی کے نام۔ تو ایک بات یاد رکھیں، قربانی کے دنوں میں جب قربانی کا ٹائم آتا ہے، قربانی کا یہ مہینہ آتا ہے، تو ایک بات یاد رکھیں کہ جو مالک کے نصاب ہے سب سے پہلے قربانی اس پر واجب ہے، وہ پہلے قربانی کروائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مالک کے نصاب میں ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کروا دوں اور اپنے نام سے پھر اگلی بار کروا دوں گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا آپ نے کر دیا کہ آپ مالک نصاب ہیں اور قربانی کسی اور کے نام کر رہے ہیں تو آپ گناہگار ہوں گے۔ قربانی تو وہ ہو جائے گی جس کے نام آپ کروا رہے ہیں، ثواب بھی مل جائے گا، لیکن آپ کے ذمے ابھی باقی رہے گی، آپ کی یہ پوری نہیں ہوگی۔ تو جو مالک کے نصاب ہے پہلے وہ اپنے نام کرے گا، اور اگر استطاعت رکھتا ہے تو پھر دوسرے کے نام سے بھی کر سکتا ہے۔ قربانی کا مسئلہ الگ ہے تھوڑا، اور زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے۔ ایک گھر میں بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، تو باپ کے پاس الگ مال ہے، بیٹے کے پاس الگ پیسے ہیں، تو بیٹا بھی قربانی کروائے گا، باپ بھی قربانی کروائے گا۔ ماں بھی اگر مالک نصاب ہے تو ماں بھی قربانی کروائے گی، ماں کی طرف سے بھی قربانی ہوگی۔ مالک نصاب کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا پھر اس کی رقم اتنی رقم ہو، یا پھر ایسا ہو کہ کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، کہ دونوں ملا کے وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن رہی ہے۔ اس دور میں، اس ٹائم 2024 میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً 47 یا 48 ہزار روپے بن رہی ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا رقم ہے، اتنا کیش ہے، تو بھی اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس 3 تولہ یا 2 تولہ سونا ہے اور باقی تھوڑی سی چاندی ہے، 2 تولہ ہے، 3 تولہ ہے، 50 گرام ہے، مطلب سونے کے علاوہ تھوڑی بھی چاندی ہے، تو دونوں کی رقم ملا کے اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم بن رہی ہے تو پھر قربانی اس پر واجب ہے۔